اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو رجب کے مہینے میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کثرت سے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین ثم آمین۔ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس میں بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سا گناہ ہے، اور ایسا گناہ جس کو کرنا حرام کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو کرنا حرام ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو ہمیں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے کہ ہم وہ گناہ نہ کریں۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج۔ اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کر 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پر جبریل کی بھی بس ہو گئی۔ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے بھی نور کے پردے تھے سب ہٹا دیے، اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو۔ تو یہاں بھی ہمارے پیارے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے اور اپنی امت کو بھی انہوں نے یاد رکھا۔ اور آپ کی رحمت ہو مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس ہو جاتا ہے اور بہت مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں کہ جس کا شریعت میں حکم ہو۔ میری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا کنڈے منانے چاہیے، کسی مسجد کے امام سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کنڈے کیوں مناتے ہیں اور یہ منانا صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ترمذی کی فلاں حدیث اور فلاں حدیثوں میں آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس کو کنڈوں کا تو دور دور تک وہ واسطہ اور لینا دینا ہی نہیں، لیکن کچھ بدعت ایسی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی دینی بنیاد ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر نیا کام کرتے ہیں، جیسے کہ معراج ہوئی، لیکن لوگ اس کو منا رہے ہیں۔ منانا غلط ہے، لیکن گناہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہے، کچھ بدعت ایسی ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اور کنڈوں کا تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے۔ یہ تو 1300 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروعات کیا گیا ایک عمل ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
یہ بغض معاویہ ہے کہ ایک صحابی کی موت کا جشن مناتے ہیں، اس لیے کنڈے منانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، پکانا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی بہن بھائی کنڈے مناتے ہیں ان سب کو ہدایت دے اور وہ اس گناہ سے بچے، ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت دے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے لوگ بچ سکیں۔ تو آپ پلیز یہ ویڈیو کو آگے بھی سینڈ کریں کہ لوگوں تک پہنچے، اور اس مہینے میں ایسا کوئی گناہ، کیا اس مہینے میں تو کیا ہمیں ایسا کوئی گناہ، اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچائے جو کہ کرنا حرام کہہ دیا گیا ہے، جس کو کرنا بہت بڑا گناہ کہہ دیا گیا، ہمیں ایسے کام سے اللہ تعالی بچائے، اور ہمیں جو ہے ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور جو ہے نہیں منانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ بہت خوشی سے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا اللہ کے ساتھ جو ہے نا اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بڑا گناہ والا کام کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ کنڈے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، پلیز اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرے کہ میرے ہاں کنڈے کھانے آ جائیں تو مہربانی کر کر نہیں جائیے گا، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو کھانا حرام ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے دیے گئے حکموں کی ہم پابندی کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا، اور زینب قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دینا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔